سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلی مجلس میں ہم نے زکوٰۃ کے مطالب اور مفاہیم اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے ثمرات کو سنا۔ آج کی اس خوبصورت مجلس میں ہماری گفتگو کا محور ہے زکوٰۃ اگر نہ دی جائے تو کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زکوٰۃ ایک اسلامی فرض ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک مہم رکن ہے۔ زکوٰۃ انسان کے مال کی پاکیزگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ دنیا جہان کی شرارتوں اور فسادوں سے بچنے کا بہترین راستہ ہے۔ زکوٰۃ انسانی زندگی کی برکت اور پاکیزگی کا راز ہے، لیکن اگر اس راز کو اختیار نہ کیا جائے تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کفر و شرک کی علامت کو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ ہلاکت ہے ان مشرکوں کے لیے جو مشرک زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے بارے میں ان کا انکار ہے اور آخرت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر رب تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے ہلاکت کی بات کی ہے، اور کافر اور مشرک پر تو کوئی زکوٰۃ فرض نہیں۔ جو شخص ایمان کے دائرے میں آ گیا، اللہ ذوالجلال کو اس نے اپنا رب مان لیا، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو یہ بھی کہیں مشرکوں کی صف میں چلا جائے گا جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جن کا آخرت پر ایمان اور یقین نہیں ہوتا بلکہ وہ انکار کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ قحط سالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح الجامع کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم تظہر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا۔ جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری بڑھ جاتی ہے، اور اس قوم کے اندر بھوک عام ہو جاتی ہے، اور ایسی بھوک اور ایسی بیماریاں جو پہلے لوگوں میں نہیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جس قوم کے اندر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ،
اللہ ذوالجلال آسمانوں سے بارش کو روک لیتے ہیں۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ تُمْطَرُوا، اگر چوپائے اور جانور نہ ہوں تو ان پہ بارش کبھی ہو ہی نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور جس قوم کے حکمران اللہ ذوالجلال کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اس قوم کے اندر خانہ جنگی ہو جاتی ہے۔ اور اس حدیث کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا جو قوم پیمائش ناپ تول میں اگر کمی کرتی ہے تو اللہ ذوالجلال ایسی قوم پہ برے لوگوں کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قحط سالی سے محفوظ فرمائے، ہمیں خانہ جنگی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ذوالجلال بیماریوں اور بھوک سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تیسرا نقصان، زکوٰۃ اگر ادا نہ کی جائے تو انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اس پہ لعنت کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الترغیب والترہیب کی روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ والواشمہ والمستوشمہ ومانع الصدقہ والمحلل والمحلل لہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اور گواہ بننے والے پر، اور سود کی کتابت ڈرافٹنگ کرنے والے پر، والواشمہ والمستوشمہ، اور جو اپنے جسم کو گودنے والی ہے اور اس طرح گدوانے والی ہے، یعنی اپنے جسم میں سرما بھرنے والی اور بھروانے والی، اور اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے پر بھی اللہ کے رسول کی لعنت ہے، اور حلالہ کرنے والے پر، اور جس خاوند کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا چوتھا نقصان، انسان ہلاکت کے قریب چلا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنزها فلم یؤدی زکاتها، جس نے خزانہ جمع کیا، مال کو جوڑا اور اس نے زکوٰۃ نہیں دی، فویل لہ، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ رب تعالی ہمیں ہلاکتوں سے محفوظ فرمائے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا پانچواں نقصان، قیامت کے دن یہ مال انسان کی گردن میں طوق بن جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں اور اس چیز کو اپنے لیے وہ بہتر خیال نہ کریں، بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی بدتر ہے، برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن وہ بخیلی ہی ہے جو ان کی گردنوں کا طوق بن جائے گی۔ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔
اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ ذوالجلال آگاہ ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا چھٹا نقصان، قیامت کے دن یہ مال گنجا سانپ بن کے انسان پر مسلط کر دیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من آتاہ اللہ مالا فلم يؤد زکاتہ مثل له شجاعا اقرع له زبیبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون۔ وہ شخص جس کو اللہ ذوالجلال نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے، پھر وہ اس سے زکوٰۃ نہیں دیتا، مثل له شجاعا اقرع، قیامت کے دن ایک زہریلا سانپ اس پہ مسلط کر دیا جائے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، جو قیامت کے دن اس کی گردن کا طوق بن جائے گا۔ پھر اس کی باچھوں سے پکڑ کے کھینچے گا اور کہے گا: میں ہوں وہ تیرا مال، میں ہوں وہ تیرا خزانہ جس سے تم زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے اور لوگوں پہ منہ پھلا پھلا کے باتیں کرتے تھے۔ آج اسی باچھوں کو وہ کھینچے گا۔ میں ہوں وہ تیرا بینک بیلنس جس کو سنبھال کے تم نے رکھا اور زکوٰۃ ادا نہ کی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا 7واں نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت جامع الترمذی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یموت رجل، کوئی بھی شخص جب فوت ہوتا ہے، فیدع ابلا او بقرا، اور وہ اونٹ اور گائے چھوڑ کے مرا ہے، لم یؤدی زکاتها، اور اس نے ان جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، الا جاءته یوم القیامت اعظم ما كانت، یہ جانور قیامت کے دن دنیا کے جانوروں سے بڑے جانور بن کے آئیں گے، واسمن، اور موٹے ہو کے آئیں گے، تطأه باخفافها وتنطحه بقرونها، اور یہ جانور اسے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور اپنے پاؤں تلے رون دیں گے۔ کلما نفدت اخراها عادت علیہ اولاها، جتنے جانور ہیں جب ایک مرتبہ سارے روندتے ہوئے اپنے سینگوں سے مارتے ہوئے مکمل ہو جائیں گے، دوبارہ سے پھر پہلا جانور آ جائے گا اور اس کو اسی طرح ہی سزا دی جائے گی، حتی یقضى بین الناس، یہ سزا، یہ عذاب اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پوری کائنات کا فیصلہ سنا نہیں دیا جاتا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا 8واں نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مانع الزکاة یوم القیامہ فی النار، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوگا، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے۔ ان روایات کو سننے کے بعد بینگ اے مسلم، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں زکوٰۃ نہ دے کے کہیں کفر اور شرک کی علامت تو اپنے اندر پیدا نہیں کر رہا، میرے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو قحط سالی ہے، جو خیر و برکت اٹھ گئی ہے، کہیں اس کا سبب میں تو نہیں، میرے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے پوری امت تو اللہ کی رحمت سے دھتکاری نہیں گئی، خود تو وہ دھتکارا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر لعنت ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے واشگاف الفاظ میں فرمایا کہ لعنت ہے اس پر جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، جو سود کھاتا ہے اور کھلاتا ہے، اس کی ڈرافٹنگ کرتا ہے اور اس کا گواہ بنتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، سود کھانے والا، کھلانے والا، گواہ بننے والا اور کتابت کرنے والا چاروں ہی برابر ہیں گناہ میں۔ اور گناہ کتنا ہے؟ درہم ربا وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ 36 زَانِيَةً، 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے گناہ زیادہ ایک درہم سود کے کھانے کا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسے پتہ ہو کہ یہ سود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا الربا 72 حوبا، سود کے 72 گناہ ہیں۔ ادناہا اتیان الرجل امہ، سب سے کم درجے کا گناہ سود کا اتنا ہے 72 گناہوں میں سے کہ کوئی شخص والعیاذ باللہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ حکم دیا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو یہ سودی کاروبار، اس سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شفع لأخیہ شفاعہ، جس شخص نے کسی کی سفارش کی اور اس کا کام ہو گیا، فأہدی لہ، اور اسے اس سفارش کے بدلے میں گفٹ دیا گیا، فقبلہا، اور اس نے اس کو شرینی سمجھ کے لے لیا۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں میں نے تیرا کام کروایا، میری شرینی کہاں ہے؟ فقبلہا فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا، تو اس شخص نے شرینی کو قبول کر کے سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال غلط راہوں سے بچائے اور حلال اور وافر اور طیب مال نصیب فرمائے کہ مسلمان حرام کی طرف سوچنا بھی اپنی آنکھوں اور اپنی عقل کی توہین سمجھے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے جو اس کا حکم ہے انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے زکوٰۃ ہے، والمساکین، مسکینوں کے لیے زکوٰۃ ہے، والعاملین علیہا، جو ان فقیروں اور مسکینوں کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں ان کی تنخواہیں بھی اس میں دی جا سکتی ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی تالیف قلب مقصود ہے ان کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے، وفی الرقاب، اور گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، والغارمین، مقروض کا قرض اتارا جا سکتا ہے، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وابن السبیل، کوئی مسافر اپنے گھر میں کروڑوں کا مالک ہے لیکن اس کی جیب خالی ہے، سفر کی حالت میں ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا لا زکاۃ لغنی ولا قوی، جس کے پاس طاقت ہے وہ کمائی کر سکتا ہے، جو پہلے ہی امیر ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ایک شخص نے آ کے زکوٰۃ مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے پاؤں تک نظر دوڑائی اور فرمایا نہیں، جو کام کاج کر سکتا ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اسی طرح اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ہاں، صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس رکن کا اہتمام کرنے
ज़कात की बर वक्त अदायगी की तौफीक अता फ़रमाए और हर किस्म के नुकसानात से बचाए, और मुआशरे को खूबसूरत बनाने का ये जो इस्लामी तरीक़ा है, तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम व फ़ी रिवायतिन उख़रा फ़ी फ़ुक़राइहिम, मुआशरे के मुक़्तदिर तबके से, माल दौलत जिनके पास है, उनसे ज़कात लेके मुआशरे के नादार ज़रूरतमंद लोगों को ज़कात दी जाती है। ये कितना बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ज़ुल जलाल तुम्हारी ज़िंदगियों को खूबसूरत करने के लिए इसका हुक्म दे रहे हैं कि अगर अमीर ज़कात देगा, वो माल हम अल्लाह को नहीं दे रहे, वो अपने ही मुआशरे के उन लोगों को दे रहे हैं जो रब की रज़ा का बाइस बनता है, जिससे मुआशरे पनपते हैं, मुआशरे खुशहाल होते हैं और माल में भी बरकत आती है, फरावानी आती है। इंसान माल की शर से और मुआशरे की शर से महफूज हो जाता है। रब ताला से दुआ है अल्लाह ज़ुल जलाल इस मुबारक महीने में इस फरीज़े को पूरा करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए और दुनिया और आखिरत की कामयाबियों का हमें मुस्तहिक ठहराए और क़यामत के दिन अपने महबूब की रिफ़ाक़त नसीब फ़रमाए और अपने दीदार का भी मुस्तहिक बनाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।